السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ 6 نومبر کو شام کے 5:15 پر ایک آدمی بازار سے گھر کا کچھ سامان لے کر اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ اچانک سے پیچھے سے ایک بائک آتی ہے جس پر 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دونوں سالے ہوتے ہیں اس کے رشتے میں، اور دونوں آ کر یہ کہتے ہیں پیچھے سے 7 سال ہو گئے انتظار کرتے، اج ہاتھ چڑھے ہیں، نس کتھے نو نسنا ہے، اج نہیں بچدا ساڈے کولوں۔ پھر پسٹل اس کی طرف سیدھی کر لیتے ہیں۔ اب یہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے دوڑ لگاتا ہے، بھاگ رہا ہے آگے کو، اور پیچھے پیچھے یہ لوگ بائک پر ہیں، گھر کی جانب بھاگتے 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 اسی دوران 3 سے 4 گولیاں ماری جو کہ بیک پر لگی، کمر پر۔ گھر کی دہلیز پہ جا کے ہمت ختم ہو گئی اور گر گیا۔ گرے ہوئے کے گلے پہ، سینے پہ پھر سے 2-3 گولیاں ماری اور خود فرار ہو گئے۔ اب میرے پاس اچھی خبر یہ ہے کہ پولیس نے اس کیس پر کام کیا اور ملزمان کو گرفتار کیا، قاتلوں کو پکڑا۔ میں خود گئی مقتول کے گھر، بہن سے ملی، فیملی سے ملی، ملاقات ہوئی میری ساری، اور پھر انہوں نے مجھے اس کیس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ یہ کیا دشمنی تھی؟ 7 سال کے بعد بہنوئی کو قتل کر دیا، آخر کیوں؟ وہ کیا چیز تھی جو 7 سال پہلے ہوئی تھی اور 7 سال کے بعد بدلہ لیا، چھوڑا نہیں؟ نفرت کی شدت ہے جہاں آپ پیچھے سے مار رہے ہیں، گر گیا ایک انسان اور پھر آپ اس کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مار رہے ہیں۔ یہ نفرت کی شدت ہے۔ تو کیوں تھی اتنی شدت؟ اس پر میں تفصیل کے ساتھ آج بات کروں گی۔ یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا ہے قصور میں، اور قصور میں پھول نگر بڑا مشہور ہے، وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے۔ اس فیملی میں جو گھر کے سربراہ ہیں ان کا نام ہے محمد منشا صاحب۔ منشا صاحب جو ہیں ان کے ہاں 3 بچے ہیں۔ 3 بچوں میں سے ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے کا نام ہے عثمان جو سب سے چھوٹا ہے، اور دونوں بیٹیاں بڑی ہیں۔ آج کا ہمارا جو کیس ہے یہ عثمان سے ریلیٹڈ ہے۔ عثمان کو ایک دن کام پڑتا ہے وابڈا کے آفس میں۔ عثمان چلا جاتا ہے وابڈا کے آفس میں، وہاں پر اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے ایک خاتون سے جس کا نام زہرا ہے، جو وہاں پر کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ کام شام کے سلسلے میں بات چیت ہوئی، نمبرز ایکسچینج ہوئے، اور پھر کبھی کبھار رابطہ ہونے لگا۔ جناب گپ شپ ہوئی، گفتگو بڑھی، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، ریلیشن میں آ گئے۔ یہ ریلیشن بھی کافی عرصہ چلا، اور 1 سال کے بعد ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، برا فیصلہ نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں عثمان نے اپنے گھر پر بات کی تو فیملی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں پسند ہمیں پسند۔ پھر زہرا نے اپنے گھر پر بات کی۔ اب زہرا نے جب اپنے گھر پر بات کی تو اس کی فیملی میں 2 بھائی، سگے 2 بھائی ہیں، ایک کا نام ہے علی حسنین اور دوسرے کا نام ہے علی زین۔ انہوں نے ساری بات سننے کے بعد صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ زہرا، شادی تمہاری کہاں کرنی ہے، کس لڑکے سے کرنی ہے، یہ فیصلہ ہم کریں گے، ہم تلاش کریں گے۔ عثمان سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، دوبارہ اس چیز کا ذکر گھر میں نہ ہو، یہ ہماری پیار محبت والی گفتگو ہے۔ اگر کرو گی تو پھر اور انداز میں بات کریں گے، یعنی بڑا کلیئرلی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ اس نے عثمان کو بتایا تو عثمان نے پھر یہ کہا کہ دیکھو، شادیاں گھر تب بستے ہیں جب گھر والوں کی موجودگی میں ان کو ساتھ لے کر کیا جائے نکاح۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم باہر کر لیں اور یہ مسئلہ مسائل ہو۔ زہرا نے پھر سے گھر بات کی، پھر گھر والے نہ مانے، اور پھر زہرا نے ایک دن عثمان سے یہ کہا کہ عثمان، مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ ہے، انہوں نے نہیں ماننا، نہ آج نہ 10 سال کے بعد۔ اگر تو نکاح کرنا ہے تو ہمیں کورٹ میرج کرنی ہوگی، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں نے 2016 میں کورٹ میرج کر لی، میاں بیوی کے رشتے میں بندھ گئے۔ اب جب یہ پتہ چلا زہرا کے بھائیوں کو، جناب وہ غصے میں آگ بگولا ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بس زہرا سے ہمارا جینا مرنا ختم، ہمارے لیے مر گئی جس دن گھر چھوڑ کے گئی ہے۔ آپس میں بات چیت ختم، لا تعلقی ہو گئی، اور یہ کہا کہ ذلیل کروا دیا پوری برادری میں، گاؤں میں، لوگوں میں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی بہن نکل کے چلے گئی کسی لڑکے کے ساتھ، بہت سی ایسی باتیں کی۔ 6 ماہ شادی کو گزرے اور 6 ماہ کے بعد زہرا نے بہانے سے
اپنی فیملی سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات چیت شروع کی اور پھر ایک دن ان سے باقاعدہ ملاقات کی، معافیاں مانگی اور پھر بھائیوں کو ترس آیا، انہوں نے معاف کر ڈالا، صلح ہو گئی بہن بھائیوں کی۔ اب یہاں پر بھائیوں نے یہ کہا زہرا سے، زہرا تو ساڈی بہن ہے، معاف کرتا، تیرا شوہر سانو قبول نہیں، نہ ساڈی ول پیر رکھے، نہ ساڈے خاندان چ آئے جائے گا، نہ بیٹھے گا، تو آنا ہے تو آ جا۔ اب یہ بات بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر تو بیوی عزت دے خاوند کو، کہ جہاں تمہاری عزت نہیں ہے وہاں میری بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ زہرا نے کہا ٹھیک ہے مینوں قبول ہے، اور پھر زہرا کی صلح ہو گئی اپنی فیملی سے۔ اب جناب یہ ملتی بھی تھی، جاتی بھی تھی، وہ بھی آتے تھے اس کی طرف، لیکن شوہر عثمان سے نہ کوئی بات چیت کرتا تھا، نہ اس کو عزت دیتے تھے، نہ اسے بلاتے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے بتایا عثمان کی بڑی بہن شمیم نے۔ ان کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 4 بچے عطا فرمائے، 4 بچوں میں سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ شمیم نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھائیوں نے بہن کو اس کے خلاف کر دیا آہستہ آہستہ، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، تیری مرضی بھی پوری ہو گئی، اب اس کے پلے جو زمین جائیداد ہے نا وہ اپنے نام کرو، وہ اس سے لے لو، اچھی رہو۔ یہاں پر کیا ہوا، زہرا کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اس کا ہے وہ میرا ہے، ہم دونوں کا ہے۔ زہرا مانی اس بات پر اور قائل ہو گئی اس طرف۔ تو زہرا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اپنے خاوند سے الجھتی، رویہ بدل گیا، انداز بدل گیا بات چیت کرنے کا، اور سب کچھ جو پیار محبت سے زندگی کا آغاز کیا تھا نکاح کی صورت میں وہ سب کہیں دور رہ گیا۔ اب کیا ہوتا تھا، شوہر سمجھاتا تھا، یہ الجھتی تھی۔ بدسلوکی صرف شوہر کے ساتھ نہیں، اپنے ساس اور سسر کے ساتھ بھی اس نے شروع کر دی۔ 7 سال ہو گئے شادی کو، اور پھر یہ وقوعہ پیش آیا جو میں آپ کو اب سنانے لگی ہوں، سنیے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ 2023 کی بات ہے، نومبر کا مہینہ تھا اور تاریخ تھی 6، شام کے 5:15 ہوئے تھے۔ عثمان بازار سے سامان لے کر پیدل اپنے گھر کو جا رہا تھا، پیچھے سے بائک آئی، بائک پر بیٹھے تھے دونوں سالے، ایک کا نام ہے علی حسنین اور دوسرے کا نام ہے علی زین۔ جیسے ہی قریب آئے تو جناب انہوں نے کہا کہ 7 سال سے اس دن کا انتظار تھا جو اب آیا، نس کتھے نسیں گا، تینوں اج مار دینا ہے، بچا، تینوں کیڑا بچائے گا، کیڑا آئے گا تیرے پیچھے، بلا۔ اور پھر یہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا، آگے کو دوڑ لگائی گھر کی طرف، بھاگتے بھاگتے پیچھے سے 3 سے 4 مارے جو کمر کے مختلف حصوں میں لگے، بھاگتا بھاگتا گھر کا دروازہ آیا، گر گیا۔ آسان تو نہیں ہے 3-4 گولیاں کھا کے بھاگنا۔ دروازے پر جب گر گیا تو گرے ہوئے کے ایک مزید گلے میں مارا اور کچھ اور مارے سینے میں اور مختلف جگہوں پر۔ سالے بھاگ گئے۔ جب عثمان اللہ کو پیارا ہو گیا، پھر اندر سے زہرا نے گھر کا دروازہ کھولا اور دیکھا اور رونا پیٹنا شروع کیا۔ 15 کی کال ہوئی اور پھر جناب نفری موقع پر پہنچی۔ ان کو تھانہ لگتا ہے تھانہ سٹی پھول نگر، وہاں کی نفری آئی، وقوعہ دیکھا، رپورٹ بنائی، کو اپنی تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال روانہ کیا۔ گھر والوں سے، آس پاس والوں سے معلومات لی اور پھر ایک نامعلوم پرچہ درج کیا گیا۔ یہ پرچہ جو درج کیا گیا یہ والد کی مدعیت میں درج کیا گیا، محمد منشا صاحب۔ جناب پولیس نے اس پر کام کیا اور بہترین بات یہ ہے کہ پولیس نے اس کیس میں کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ عثمان کا دکھ کیا تھا، عثمان کا مسئلہ کیا تھا، یہ سب تو آپ لوگ سمجھ ہی چکے ہوں گے، لیکن عثمان کے مرنے کا دکھ اس کی بیوی کو رتی برابر بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عثمان کی جائیداد کو بہانے سے، طریقے سے اوپر نیچے کر کے اپنے نام کروا لیا، یہ کہنا ہے شمیم کا۔ عثمان کے مرنے کے بعد زہرا نے اپنے ساس سسر کے ساتھ بہت بدسلوکی کرنی شروع کر دی، جس کا سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ایک دن تو سریام بازار میں اپنے سسر کو مارا پیٹا، اس حد تک چونکہ سسر بوڑھا تھا، محمد منشا جو کہ بیٹے کے کا مدعی بھی تھا، اتنا مارا کہ اس کی شلوار بھیگ گئی اور وہ نیم بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا۔ یہ بھی مجھے باقاعدہ اسی فیملی میں سے بتایا گیا۔ اب یہاں پر حالات اس طرح کے ہو گئے کہ بیٹی کے گھر یعنی شمیم کے گھر آ کر ماں باپ رہنے لگے کیونکہ بدسلوکی ہوتی تھی۔ شدید صدمہ تھا والدین کو، جن میں سے والدہ جو ہیں وہ فوت ہو گئیں، پیچھے اکیلے رہ گئے منشا صاحب، والد صاحب کے متعلق مجھے شمیم نے یہ بتایا کہ ابو کو جس دن شام کو مارا تھا اگلے دن ابو بھی فوت ہو گئے، ان کو اٹیک ہو گیا، صدمہ ہو گیا، شمیم کا کہنا ہے۔ منشا صاحب چونکہ فوت ہو گئے تو پھر مدعیت جو ہے وہ بیٹی کی گئی، یعنی شمیم نے پھر مدعیت سنبھالی اور شمیم ہی اب اس کیس کو پیشی پر اور معاملات کو دیکھتی ہے۔
شمیم کا یہ کہنا ہے کہ باجی میں جب کچہری جاتی ہوں ایک آگے آ جاتا ہے بائک پہ، ایک پیچھے ہوتا ہے اور میں سینٹر میں ہوتی ہوں، اور پھر میں جب سینٹر میں ہوتی ہوں تو مجھے باتیں کستے ہیں، باتیں لگاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں ہونرامی، آگے سے کہتے ہیں لے لیا انصاف، آگے سے کہتے ہیں تنو بھی مار دینا ہے، وڈی تو آئی انصاف لینڈ۔ میں نے کہا آپ نے پھر ظاہر ہے آپ کے ساتھ کسی مرد کو جانا چاہیے، آپ کے گھر سے کیوں نہیں کوئی جاتا؟ تو شمیم نے مجھے کہا مجھے بتائیں کہ مزدوری کریں، دہاڑی لگائیں، روٹی کھائیں، یا دہاڑی چھوڑ کر میرے ساتھ کچہری آ جائیں، پھر مجھے سکیور کریں، تو پھر کمائی کیسے کریں، دہاڑی کیسے لگائیں؟ اس لیے میں اکیلی آتی ہوں۔ میں نے کہا مطالبہ کرو۔ تو اس کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے تحفظ چاہیے، اس کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ قانون کے مطابق، پولیس کے مطابق جو قاتل ہے اس کو گرفتار تو کیا، تفتیش تو کیا، چالان تو کیا، لیکن بقول ان کے 1.5 سے 2 سال شاید اس کے بعد وہ ضمانت پر باہر آ گیا۔ اب ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو شمیم کی زندگی کو بچانا ریاست کی ذمہ داری ہے، یہاں پر تو میں اس پر ایگری کرتی ہوں۔ جہاں پر بات آتی ہے پسند کی شادیاں، گھر بار، دیکھیں فیصلہ کرتے ہیں 2 لوگ، سائیکل کے پہیے ہوتے ہیں 2، اب ایک پہیا پیچھے والا ڈنڈی مارنے لگے اور اگلا ٹھیک چلتا رہے تو کتنی دیر؟ مجھے بہت دکھ ہوا اس بات پر، اس آدمی کی وفا چیک کریں کہ یہ گھر کے دروازے پہ آ گیا ہے، کھا کے گرتا پڑتا وہاں گر گیا ہے، گھر کے دروازے پہ اپنی جان دی ہے، اندر وہ بیوی بیٹھی ہے جس کو پورے زمانے سے لڑ کے دلیری کے ساتھ لے کر آیا، اور جب سانسیں ختم ہو گئیں تو دروازہ کھولا اور دیکھا کہ باہر تو شوہر مرا پڑا ہے۔ محبتیں کریں، نبھائیں بھی دلیری کے ساتھ، ایسا نہ کریں۔ اوورآل میسج ہے میرا، آپ کو پھر 6 مہینے سال بعد اپنے بہن بھائی یاد آ جائیں، وہ بیچارہ جو آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہا ہے، آپ کا کندھے کھسکنے لگ جائے نیچے سے، تو یہ تو زیادتی ہے۔ اور سیم میسج آدمیوں کے لیے بھی ہے، جو 6-7 مہینے بعد روٹین میں آنے لگتے ہیں یا حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا کسی بھی رشتے کی بنیاد رکھتے ہیں تو بنیاد کو لے کر آپ نے ساری زندگی چلنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، پھر تو توڑ چلتی ہے۔ اگر بیچ میں مسئلے مسائل آتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں بنیاد کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، تب آتے ہیں۔ شکریہ۔